زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے۔ اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف۔ وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے۔ دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے۔ وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جبکہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں۔ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے۔ لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا، انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے۔ حضرت کیا فاقوں میں زندگی کیوں گزاری، جبکہ حدیث میں تو آتا ہے اگر اللہ نے دیا تو اس کا اظہار بھی ہو جاتا۔ تو بھائی حضرت عمر کو اللہ نے بہت تھوڑا دیا تھا، کیونکہ جو دیا تھا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے، بیت المال سے اپنی تنخواہ بہت کم رکھی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ فاقوں میں تھے۔ جب اللہ دے تو پھر ظاہر کرے نا، جب اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، رزق میں تنگی دی ہے تو پھر کیسے ظاہر کرے گا؟ انہوں نے اس پہ گزارا کیا۔ امام ابو حنیفہ کے مقلد اگر سب سے زیادہ ہیں تو چاروں اماموں میں، تو پھر رفع الیدین کرنے والے زیادہ کیوں ہیں دنیا میں؟ یہ بات غلط ہے، رفع الیدین نہ کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں، صحیح ہے نا؟ پورا بنگلہ دیش کی آبادی، انڈیا کے مسلمانوں کی آبادی، پاکستان کی آبادی، پورا افغانستان، ایران میں جتنے حنفی ہیں، اور یہی آبادی بہت کراس کر جاتی ہے۔ 1 ارب تو خالی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں میں گیا ہوں، ٹوٹلی 100% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو غیر حنفی ہو۔ یہ سب وہ جگہیں جہاں قدیم اسلام آیا۔ اسی طرح میں بخارا گیا، سمرقند گیا، ازبکستان گیا، پھر ترکی ٹوٹلی حنفی ہے، الا یہ کہ بارڈر جو شام کا، پھر شام میں آدھے حنفی ہیں آدھے شافی ہیں۔ تو یہ پوری تعداد اگر ملا کے دیکھی جائے نا، کیونکہ ہماری ٹریولنگ جو ہوتی ہے زیادہ تر سعودی عرب ہوتی ہے عام لوگوں کی، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ رفع الیدین کرنے والے زیادہ ہیں۔ یہ پھر بھی میں بتا دوں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں، اگر رفع الیدین کرنے والے زیادہ بھی ہوں تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں، یہ تو لوگوں نے اس کو ایشو بنا لیا۔ ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں رائے ہیں، صحابہ تابعین سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ علماء کو الجھاتے ہیں، اور لوگ بھی نہیں، یہ مذہبی اسکالر جو منجن بیچ رہے ہیں نا، یہ لوگ الجھاتے ہیں ان چیزوں میں۔ ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ بات غلط ہے۔ اچھا، ایک جگہ میں نے کہا نا کہ 50% سے زیادہ لوگ امام حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں، تو اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے۔ کسی نے کمنٹس کیے کہ 50% ہونا کوئی حق کی علامت نہیں ہے، اکثریت کا ہونا۔ دیکھو 50% لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں، 30% امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں،
آپ تو ان کو بھی غلط کہتے ہو، کیونکہ آپ کو ابو حنیفہ سے چڑ نہیں ہے، آپ کو تو اس سے چڑ ہے کسی مجتہد کو فالو کیوں کر رہے ہیں، اصل تو چڑ آپ کو اس سے ہے۔ ابو حنیفہ کو تو آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، چڑ یہ ہے آپ کو کہ ایک فقہ کو فالو کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب 50% ابو حنیفہ کو، 30% امام شافعی کو، اور 17% امام مالک کو، اور 2% امام احمد بن حنبل کو، 1% باقی رہ گئے جو ڈائریکٹ قرآن و سنت سے کہہ رہے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آئے گا، جبکہ ان کا کوئی ایک نہیں ہے، یعنی ان کی پھر آگے بہت سارے اختلاف ہیں ان کے آپس میں، جبکہ ان چاروں میں بنیادی چیزیں تو سب کی سیم ہی ہے۔ آگے نمازوں میں رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، زور سے آمین آہستہ آمین، ان چیزوں میں اختلاف ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ 99% سے زیادہ امت اس وقت بھی ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کر رہی ہے، وہ غلط ہے، اور 1% جو ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ یہ 1% بھی اب ہیں؟ اگر آپ صدیاں اٹھا کے دیکھو گے نا، یعنی آج سے 100 سال پہلے جاؤ گے اور پھر آپ پیچھے جاؤ گے، تو جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے ہیں تو 99.99999% لوگ چاروں اماموں کو فالو کرتے آ رہے ہیں۔ 0.00001% ہوں گے جو کسی کو فالو نہیں کرتے، بلکہ ایسا بھی زمانہ آیا ہوگا کہ آیا ہے یقیناً کہ 0.01% بھی نہیں رہے، ایسا بھی زمانہ آیا۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں 99.9% یہ گمراہ تھے اور وہ 0.01% کیا ہے، ہدایت یافتہ ہیں، تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ یہاں یہ کہنا کہ اکثریت کو معیار نہیں بنایا جا سکتا، یہ بات غلط ہے۔ اس امت میں جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں، ان میں اکثریت کی رائے کا اعتبار ہے۔ یہ جو قرآن میں آتے ہیں نا تم اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہاں اکثریت سے غیر مسلموں کو ملا کے جو اکثریت بنتی ہے، اکثریت سے اہل اسلام کی اکثریت مراد نہیں ہے۔ اہل اسلام کی جہاں اکثریت کی بات آئے گی وہاں تو فالو کرنے کا حکم دیا ہے سواد اعظم کو۔ حدیث میں آتا ہے جو عامۃ المسلمین سے الگ ہوگا نا، قیامت میں ہم بھی اس کو الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ جو عام ٹریک اہل سنت والجماعت کا چلتا آ رہا ہے، کیونکہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے، جنتی فرقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، ما انا علیہ واصحابی، اور یہ چاروں اماموں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت میں 99.9 کو فالو، یعنی چاروں کو فالو کرنے، اور 1% سے بھی کم وہ کسی اور کو، باقی تو پھر اہل سنت ہے ہی نہیں، وہ پھر شیعہ حضرات ہیں یا زیدی ہیں یا عباضی ہیں یا جو بھی ہیں، وہ پھر اہل سنت سے خارج ہیں۔ ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں۔ تو ان میں اتنی بڑی امت گمراہی پر ہے تو بچے گا کیا؟ جنت میں دال چاول کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس کا جواب نہیں دیتے وہ، ہمیشہ جو باطل لوگ ہیں نا جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں، کہتے ہیں 50% حق پر، کہتے ہیں 50% تو صرف ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، باقی بھی تو کوئی امام شافعی کو، کوئی امام احمد بن حنبل کو، کوئی امام مالک کو، تو آپ تو کسی کو فالو کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ تو اس کا مطلب یہ امت 1200 سال سے گھاس کھا رہی تھی جب سے یہ فقہ وجود میں آئے ہیں۔ اب آپ آگے بتاؤ گے کہ یہ ٹریک غلط ہے آپ سے، اب ہوگا کیا؟ قرآن و حدیث کے نام پہ امت بے لگام ہو جائے۔ جب ان فقہ کے پابند رہیں گے نا تو بے لگام نہیں ہوگی، ایک ٹریک پہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، چلتی رہے گی۔ آپ نے اس کو آزاد کر دیا، جو مفتی اٹھے گا، جو عالم اٹھے گا، قرآن حدیث کی اپنی تشریح پہنا دے گا سامنے والا۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو رفع الیدین کرنا ہے تو پراپر شافعی فقہ اختیار کرو، ہر چیز میں پھر شافعی فقہ کو فالو کرو، فقہ حنبلی کو فالو کرو ہر چیز میں۔ اب جیسے بعض اہل حدیث، اچھی بات ہے، مجھے تو اچھا لگا ان کے، کہتے ہیں ہم بھائی فقہ حنفی کو نہیں مانتے، ہم سعودیہ کے علماء کو مانتے ہیں۔ میں نے بھی جمعے میں بھی اس پر بات کی تھی، تو میں نے کہا سعودیہ کے علماء تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم فقہ حنبلی کو فالو کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے، ایک جگہ تو ٹکو تو صحیح نا، وہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہے بھائی۔ تو وہ یہاں پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری دنیا بر صغیر میں ابو حنیفہ کو فالو کریں، آپ نے 1.5 اینٹ کی الگ سے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن چلو یار ہم دل بڑا رکھتے ہیں۔ اچھا وہ یہ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا فقہ حنبلی کو نہیں، پھر وہ سعودیہ کے فلاں مفتی کو فالو کر رہا ہوں۔ بن باز کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں، شیخ بن باز اور صالح ال عثیمین کو، بڑے عالم تھے وہ، انہوں نے فقہ حنبلی سے بھی چند چیزوں میں خروج کیا ہے۔ ایک مولوی صاحب، ایک صاحب تھے اسی طرح کہنے لگے، میں نے کہا بھائی جان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے تو، کیونکہ اگر تم ان کو فالو کرو گے نا ہر چیز میں، جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن و سنت صحیح سمجھتے تھے، تو شیخ بن باز کا بالکل واضح فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر ہے وہ۔ ان کا تو مشہور فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے الارم لگایا صبح 8 بجے کا آفس جانے کے لیے، فجر کا الارم ہی نہیں لگایا تو آپ اسلام سے خارج، آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ تو مشہور فتویٰ، یہاں آگے ڈنڈی مارتے ہیں نہیں اس فتوے میں ان کو فالو، تو یار یہ تو پھر کلابازیاں، یہ تو خواہشات کی اتباع ہو گئی نا۔ پھر یہ کہتے ہیں اس میں ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کیوں نہیں دلیل ہے بھائی؟ ان کے پاس اس بارے میں بھی حدیثیں ہیں، جمہور کے پاس بھی حدیثیں ہیں، ان کے پاس، اور یہ نماز چھوڑنے پر کافر ہونے والی حدیثیں تو بہت واضح ہیں، صحیح ہے نا، بہت واضح حدیثیں ہیں۔ تو اس لیے
عوام کو چاہیے فقہی مسائل میں، قرآن و حدیث کی کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں، ان میں سے تو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، جو جہاں حدیثوں میں دونوں طرف ہوتی ہیں اس میں بجائے اس کے کہ بحث میں لگے ایک فقہ کو فالو کرے دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھے، یہ ایسا طریقہ ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہے، صدیوں سے آزمایا ہوا بھی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت فروعی اختلافی مسائل میں پڑھنے کے بجائے دوسرے کاموں کو فوکس کرے گی، ورنہ رفع الدین ہی کا جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ پھر جو کہتے ہیں نا ختم ہو گیا، دلائل سے واضح ہو گیا، وہ ایک طرف کے دلائل بتا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف کے پی رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک مولانا ایک صاحب آ گئے میرے بیان میں اور رفع الدین کی دلیلیں پیش کرنے لگے، میں نے کہا تو سنن نسائی میں حدیث ہے دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الدین کی، تو پھر وہ بھی کرو، فوراً کہتی ہے ضعیف ہے وہ، پھر بحث کرنے لگے، میں نے کہا کیسے ضعیف ہو گئی بھائی، وہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری نظر میں جیسے وہ چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا، اس کے بھی قرائن ہے اس کے بھی قرائن ہے، تو کہنا نہیں وہ ضعیف ہے۔ اب ڈٹائی کے ساتھ کسی چیز پہ ڈٹ جاؤ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ناصر الالبانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے، تبھی میں نے سنا ناصر الالبانی کا فتویٰ بھی تھا کہ دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الدین کرنا چاہیے، واللہ عالم، اس کی مجھے پوری وضاحت نہیں ہے کہ ہے بھی ایسا، لیکن سنا ہے۔ تو یہ امت انہی جھگڑوں میں لگی رہے گی، یہ صحیح ہے وہ ضعیف ہے، یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے، اور یہ وہ لوگ صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں یا ضعیف کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو علم اصول حدیث کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی، نہ ان کو تدلیس کا پتہ ہے نہ ارسال کا پتہ ہے۔ ایک نے لمبی پھینک دی، میں نے ایک حدیث پیش کی، میں نے کہا یہ دلیل ہے، کہہ رہے یہ تو مرسل حدیث ہے اور مرسل بالاتفاق ضعیف ہوتی، میں نے کہا یار پھینکنے سے پہلے، اس وقت یہ یوٹیوب اتنا زیادہ عام نہیں تھا، میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو یار، مرسل حدیث کو کہہ دیا بالاتفاق کیا ہوتی ہے؟ یہ تو پوری بحث ہے کون سی مرسل قابل قبول ہے، کون سی مرسل کہتے ہیں صحابی تابعی کی کو حذف کر کے تابعی جو ہے نا صحابی کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ نبی سے حدیث پیش کر دیں، تو صحابی کو بیچ میں سے انہوں نے کیا کر دیا؟ حذف۔ اب ہمیں پتہ نہیں بیچ میں راوی کون سا غائب ہے، اس پہ تو علماء کا بڑا کلام ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کیا ہوتی ہے یہ، پھینکتے رہو لوگ ایک دم واہ بھائی واہ، سند متصل چونکہ نہیں ہے لہذا حدیث ضعیف ہے۔ سند کا اتصال ہمیشہ صحت کے لیے ضروری نہیں ہے، پوری ایسے ہی تھوڑی دو سال کے علم حدیث کے تخصص ہو رہے ہیں، بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو وہی ہے جیسے نیم ڈاکٹر حکیم خطرہ جان ہے، یوٹیوب پہ نیم ڈاکٹروں کے کلپ دیکھ دیکھ کے لوگ برباد ہو گئے ہیں نا۔ کورونا کے دنوں میں قہوے پی پی کے بیڑا کیا کر دیا؟ غرق۔ نیم حکیموں کے کلپ آئے ہوئے تھے، یہ سنا مکی کا قہوہ بنا کے پیئیں، اس سے کیا ہوگا کہ یہ شفا ملے گی، حدیث میں آتا ہے لیکن یہ قہوے کا تھوڑی حدیث میں ذکر ہے، اور اس موقع پہ وہ پلائے لوگوں نے، اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ کو موشن ہوئے، اور آپ کے جو امیون سسٹم تھوڑا سا لنگڑا لولا سا باقی رہ گیا تھا وہ موشن میں بہہ گیا۔ وہ کیا ہوا موشن میں؟ تو ہمارے ایک استاذ کو ہو گیا تھا کہ ہمیں بہت پی انہوں نے مختلف قسم کے، پھر بھی ہو گیا نا۔ تو اب دلیل تو اس کے پاس بھی ہے بھائی سنا مکی جو ہے اور کلونجی جو ہے اس میں شفا ہے، بھائی شفا کا یہ مطلب تھوڑی ہے اب شہد میں شفا ہے، کیا مطلب؟ شوگر لو ہو رہی ہے تو شہد کھاؤ شفا ملے گی، پہلے ہی شوگر ہائی ہوئی ہے، پھر آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے شفا ہے اور پی لی تو لیٹ جاؤ گے آپ، مر جاؤ گے آپ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ؟ ہر چیز یہ تو سائن ہے، علامتیں ہیں۔ اب شفا کیسے تو ڈاکٹر بتائے گا، جو ماہر حکیم ہے تجربے کار حکیم ہے وہ بتائیں گے۔ تو جیسے انڈ شنڈ، اور میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں نا ان کے ویوز کم ہیں، جو پھینکو ہیں ان کے ملینز میں جا رہے ہیں، دے تنادن جائے جا رہے ہیں۔ تو عوام چاہتی ہے کچھ نئی چیز لاؤ مارکیٹ، تو بس وہی آ رہی ہے۔ اچھا بھائی مفتی صاحب میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ مالدار ہیں، تو پھر آپ بھی مسجد مدرسے سے وظیفہ اور مسجد کا گھر کیوں لیتے ہیں؟ یار دنیا میں کوئی شخص، اول تو آپ کو کیسے پتا چلا میں مالدار ہوں؟ پہلی بات تو یہ، میں تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی کروڑ پتی سمجھتا ہوں، جب میرے پاس ایک پھٹ پٹی سی بائک تھی، میں تو ہوں مالدار، اب بھی ہوں، اب تو پہلے سے اللہ نے بہت زیادہ دے دیا، آپ کو کیسے پتا چلا مالدار ہوں میں؟ ایک بات۔ دوسری بات، اگر ہوں تو کسی خدمت کے عوض میں کوئی وظیفہ لینا ناجائز ہو گیا ہے کیا؟ یعنی امام غریب ہو تو تنخواہ لینا جائز ہے، غریب نہیں ہے تو تنخواہ لینا جائز نہیں ہے؟ یہ کون سے کس کا فتویٰ ہے بھائی؟ تو یہ کہاں سے نکلا؟ اور دوسرا میری جو تنخواہ ہے نا مسجد میں، وہ اگر آپ کو پتا چلے تو آپ بولو کہ تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اس میں گٹکا بھی نہیں آتا آج کل، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ گٹکا بھی نہیں آتا اس میں۔ اور مدد جامعۃ الرشید سے جو میری تنخواہ ہے وہ بھی اگر میں آپ کو بتا دوں تو، اور کتنے سال میں 23 سال پڑھا رہا ہوں، 23 سال کے بعد تو کہاں تنخواہیں پہنچ جاتی ہیں کسی ادارے میں۔ تو علماء بیچاروں کی ایسے ہی، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو عار دلائی جائے کہ آپ تنخواہ کیوں لے رہے ہو، وہ جو لے رہے ہیں وہ بہت ہی آپ سے بھی زیادہ مختصر ہے وہ۔ اچھا، اور پھر چھٹیوں پہ کٹتی ہیں تنخواہیں ہماری،
جامع رشید میں ہماری ہر گھنٹے کی غیر حاضری لگتی ہے. 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے نا تو اسے 1 منٹ کی بھی تنخواہ کٹتی ہے جامع رشید. تو مجھے تو صرف رمضان میں پتہ چلتا ہے میری تنخواہ کتنی ہے, کیونکہ وہ چھٹیوں کی تو پوری تنخواہ ملتی ہے, باقی تو 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو اس کی تنخواہ کٹے گی. تو یہ تو علماء, اور میں تو چلو اللہ نے مجھے دوسرے بھی وسائل دیے ہیں کمانے کے, لیکن جو دیگر علماء ہیں ان بیچاروں کی حالت تو حکومت سے تعلق 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے چاپلوسی کے لیے, اس میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا مکھن لگاؤ, پھر یہ کاغذ اپنے نام کروا لو, یہ اپنے نام کروا لو. تو ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, ان کے تو بیٹے بھی مدرسے سے ان کا تعلق نہیں ہے. انہوں نے تو وصیت کی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے مدرسے کے محتمم نہیں بنیں گے, مدرسے میں کسی قسم کا انتظام ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. حالانکہ ان کے بیٹا میرا شاگرد ہے. میرا خیال ہے جامع رشید میں نہیں کہہ رہا سب سے نیک وہی ہے, یہ دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن جو بھی اس سے ملے گا وہ کہے گا بہت نیک ہے. یہ رمضان میں ایک دن میں 15 پارے پڑھنے کا معمول ہے. دینی علوم بھی ہیں, دنیاوی علوم بھی ہیں, بہت سی استعداد ہے. تہجد جو ہے نا, تراویح تہجد, یہ ہم دیکھیں, ہم سفر کیا ان کے ساتھ, اور بڑی خدمت گزار. تو ہونا تو چاہیے یہی بنے. انہوں نے وصیت کی یہ نہیں بنے گا, ٹھیک ہے نا. تو نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑا, نہ اپنے لیے. ایک بالغ زمین پراپرٹی ان کے پاس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوتا ہے, کبھی دیکھا کہ اس کے پاس ایک بالغ زمین بھی نہ ہو؟ وہ تو کروڑوں کی جائیدادیں بنا لیتے ہیں. تو ایک بالغ بھی زمین ان کے پاس نہیں ہے. کوئی گفٹ لا کے, ایک دن میرے سامنے کسی نے پلاٹ ان کو گفٹ دیا, اسی وقت انہوں نے آگے صدقہ کر دیا, وہ پورا پلاٹ مدرسے کے نام کر, مدرسے کو گفٹ دے دیا. وہ کوئی محتمم دیکھا جو اتنا مدرسے کو اپنا مال اتنا دے رہا ہو. تو ہمیں جن بزرگوں سے تعلق ہے نا بھائی, جن سے ہم بیعت ہیں, وہ بڑے خاندانی قسم کے بزرگ ہیں. ایسے ہی تھوڑی ہم نے 23 سال کسی سے تعلق, بلکہ 23 بھی نہیں, 29 سال میرا ان سے, میں ان کے ساتھ رہا ہوں. جامع رشید کی انتظامیہ جو حضرت مفتی صاحب ہیں, تو اتنا کلوز ہونے کے بعد تو انسان رائے قائم کرنے کا حقدار ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں لا نزکی علی اللہ احد. ہم یہ نہیں کہہ رہے 100% کامل دنیا میں ہر شخص ہوتا ہے. ان کی پالیسیوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, سب کو ہو سکتا ہے. پالیسی غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. انسان ہے بھائی, غلطی کا امکان ہے. ہو سکتا ہے جو پالیسیاں چل رہے ہیں غلط ہو جائے, اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے, لیکن صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو ان کے پاس جب آپ بیٹھو تو آپ کے ہر اشکال کا ان کے پاس جواب ہے. تو یہ فضول بات بہت زیادہ چلائی. حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, جبکہ حدیث میں بھی تو آتا ہے کہ علی میری نسبت تم سے وہی ہے جو کہ یوسف کی ہارون سے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو کیا تعارض ہے؟ حدیث میں تعارض نہیں ہے بھائی. جو فضیلت عمر کے بارے میں وہی علی کے بارے میں. اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بھی ہوتے اور حضرت علی بھی ہوتے. اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے؟ ہمارے دوست مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مولویوں کے ساتھ زندگی گزار دی. مولوی صرف ممبر کی حد تک دیندار نظر آتے ہیں, خود سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں منع کرتے ہیں کہ حرام ہے. یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے, غلط بھی ہے, مبالغہ بھی ہے. سارے مولوی ایک جیسے نہیں ہوتے, اور یہ حقیقت بھی ہے. میں نے خود بھی دیکھا ہے ممبر پہ پھر خود کر رہے ہوتے ہیں وہ کام. ہمارے استاذ ایک بات کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی فتویٰ دو نا تو پہلے یہ دیکھو اس کی ایج کتنی ہے, کتنے دنوں کے بعد میں نے اس سے یو ٹرن لینا ہے. تو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا کرو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, یہ گڑبڑ ان مولویوں میں ہوتی ہے جو واعظ ہوتے ہیں. وہ کسی چیز کو نا اس کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں, حالانکہ وہ شریعت میں نہیں ہوتی, اور اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ سوسائٹی میں وہ قابل عمل ہوتی نہیں ہے. یہ ان مولاناؤں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر میں نے ایسے مولانا دیکھیں بد نظری کے خلاف بیان, عورت سے چھپو, اس کے ہاتھ لگ گیا تو ایسے جیسے سر میں کیل ٹھوک دی, اور دیکھ لیا تو ایسے جیسے زنا ہو گیا. اتنا سخت بیان کرتے ہیں کہ بس نامحرم عورت تو بس آدمی کہتا ہے بھائی مار دو ان کو, سب کو قبروں میں ڈال دو. اب جب خود سوسائٹی میں جاتے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے عملی طور پر. اب کوئی آ گئی, انہی کی چچی آ گئی, نامحرم ہے لیکن آ گئی, تو کیا دھکے دے کے بھگائیں ان کو؟ ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہو, بیٹھی ہاں وہ یوں تو کر رہا ہے, لیکن اب سلام کا جواب تو دے گا نا اس کو. ایئر ہوسٹس آ گئی جہاز میں پوچھنے کے لیے کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, وہ یوں کہے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. وہ ظاہر ہے مروت کے خلاف ہے, وہ کہے گا ٹھیک ہوں آپ خیریت سے, اتنا تو ہوگا. تو یہ وہ مولانا لوگ ہیں جو شریعت کو ابھی سوسائٹی میں چلے ہوتے نہیں ہیں. انہوں نے صرف گھر, مدرسہ, ممبر دیکھا ہوتا ہے, تو ایک ایسی چیز قرآن و سنت سے نکال کے پیش کر دیتے ہیں جو قابل عمل نہیں ہوتی. اس وقت تو واہ واہ ہو جاتی ہے, کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرنے والے, ڈرتے ورتے نہیں ہیں. جب خود پھنستے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی, یہ کیا ہو گیا, پھر لوگ بدگمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو, اس کی میں ایک آسان مثال دوں. یہ جو بارات کا کھانا ہے نا, یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے. نبی نے ولیمہ کیا ہے, بیٹیوں کی شادی پہ ایک کھجور بھی نہیں کھلایا. اسی طرح جہیز بھی ثابت نہیں ہے. لیکن میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں نا, میں کہتا ہوں بارات کا کھانا ثابت نہیں ہے, اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے ناجائز ہے, اس کے سوسائٹی پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں. اب آپ کی اپنی بہن کی شادی ہو رہی ہے اور آپ بارات میں نہیں گئے, تو آپ کا جو بہنوئی ہے یا آپ کے جو بہن کے سسرال ہیں وہ بولیں گے یہ بندے کہاں شارٹ ہو گئے, 3 مولوی تھے بھائی, وہ تینوں یہ بہن کی شادی سے غائب ہو گئے,
ان کو یہ بات سمجھانا کہ بارات کی وجہ سے بائیکاٹ کیا ہے، یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی؟ آپ کہہ سکتے ہو پھر وہ بائیکاٹ کر لیتے، بائیکاٹ کرتے رشتہ نہیں ہوتا آگے، نتیجہ کیا نکلتا؟ رشتہ ہی نہیں ہوتا آگے نا. تو آپ نے شروع میں بات ایسی کیوں کی ہے جو سوسائٹی میں قابل عمل نہیں ہے؟ ہمیں شریعت میں اس کی بیسیوں مثالیں، ایک سیکنڈ، بیسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ ایک چیز بعض دفعہ غلط ہوتی ہے لیکن مجبوری میں کیا ہوتی ہے؟ وہ جائز ہوتی ہے. ہاں وہ چیز جو سری حرام ہے نا وہ کبھی مجبوری میں، شراب مجبوری میں جائز نہیں ہوگی، چرس مجبوری میں جائز نہیں ہوگی. ایک چیز ناجائز ہے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے، تو اب اس کا سائیڈ افیکٹ نہ کرنے میں زیادہ ہو رہا ہے، لڑکی کا رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ صرف بارات کے چکر میں بہن کی رشتہ ہی ٹوٹ جائے؟ اسی طرح جہیز غلط چیز ہے، لیکن میں کہتا ہوں بھائی سسرال لالچی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے بیٹی کو اگر جہیز نہیں دیا، آگے ساری زندگی ساسوں کے تانے سنتی ہے وہ. جہاں ایسی سچویشن ہو تو جب ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے تو جہیز دینا بھی ظلم سے بچنے کے لیے جائز ہے. یہ وہاں روکا جائے گا جہاں دونوں پارٹیاں اس کو سمجھتی ہوں. جہاں ایک پارٹی سمجھتی ہے دوسری نہیں سمجھتی، پھر تو دینا پڑے گا آپ کو جہیز، برباد ہو جائے گی بیٹی کی زندگی. اور آسان مثال بیان کر دیا مولوی صاحب نے، رشوت لینا بھی حرام، رشوت دینا بھی حرام. حدیث میں ایسے ہی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں. لیکن آگے حدیث کی تشریح میں جب آپ جائیں گے تو علماء نے لکھا ہے لینا دینا جب حرام ہے جب آپ کسی کا حق دبانے کے لیے دے رہے ہو رشوت. آپ کی سیٹ بنتی نہیں تھی گورنمنٹ کی، کسی اور کا حق تھا، آپ نے حق مارا، رشوت دے کے اس سیٹ پہ آ گیا، یہ حرام ہے. لیکن آپ کا حق بنتا ہے، اگلا صرف رکاوٹ ڈال رہا ہے اس بیس پہ کہ آپ پیسے نہیں دے رہے، تو یہاں وہ لینے والا مجرم ہے، آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ، آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو بھائی، آپ دوسرے کا حق چھیننے کے لیے نہیں، اپنا حق لینے کے لیے دے رہے ہو. اب مولوی صاحب اب کسٹم میں دیکھ لو نا، کنٹینر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اب انہوں نے حدیثیں سنی ہے رشوت لینا بھی حرام دینا بھی حرام، وہ دے ہی نہیں رہے، تو ان کا کنٹینر قیامت آ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، دجال آ جائے گا، وہ کنٹینر تباہ کر دے گا، دجال آ کے وہ نکلے گا وہاں سے. ایسے موقع پہ کیا ہوگا؟ اب وہ مولوی صاحب نے خود تو بیان کر دیا رشوت لینا بھی حرام دینا بھی حرام، لینا بھی حرام دینا بھی حرام. اب ان کو اپنا بزنس ہوا، کنٹینر ان کا پھنسا ہوا ہے، وہ کہنا لینا بھی حرام تو دینا بھی حرام، دینا بھی. بھائی سارے پیاز سڑ رہے ہیں بھائی سارے پیاز کیا ہو رہے ہیں؟ سڑ رہے ہیں، کروڑوں روپے کا مال برباد ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پہ وہ بےچارے کتابیں لے کے گنجائش تلاش کرتے ہیں، تو جب کتابیں اٹھاتے اس میں لکھا ہوتا ہے بھائی لینا ہر صورت میں حرام ہے، دینا اس صورت میں حرام ہے جب آپ دوسرے کا حق مار رہے ہو. گورنمنٹ آفیسر اگر آپ کا حق دبا رہا ہے تو اپنا حق لینے کے لیے دو گے تو پھر اس کو گناہ ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا گناہ. اب جب پریکٹیکل لائف میں یہ علماء آتے ہیں نا، اس طرح کے مولانا لوگ جن کو علم کامل نہیں ہوتا، پھر وہ جب وہ دیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، لو بھائی بیان کیا کر رہے تھے، دینا بھی حرام رشوت لینا بھی، اور اب کیا کر رہے ہیں؟ کنٹینر کے لیے دے رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم میں کامل نہیں ہوتے، بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں، ادھوری بات ہوتی ہے. ایک اور مثال دوں میں آپ کو، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نے ان کا بیان سنا، میں نے کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے تھے جماعت کی نماز بہت ضروری ہے. ایک نابینا صحابی نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے، فرمایا پھر مسجد میں آنا ضروری ہے. یہاں تک حدیث صحیح ہے. اب انہوں نے آگے بیان کر دیا کہ اگر کسی رسی کی مدد سے بھی آنا پڑے نا، راستہ نظر نہیں آ رہا، اب بیان تو کر دیا، یعنی وہ نابینا رسی پھینکے گا ہک کر کے یا کسی کو دے گا اور یوں کر کے مسجد. میں نے کہا یار یہ تو حدیث، اب بیچاروں کا علم کام. دیکھو اس مولوی صاحب کی نیت بری نہیں تھی، منافقت نہیں تھی، وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ یار جماعت کی اہمیت آ جائے. لیکن موٹیویشن اس اسٹائل میں کر رہے ہیں کہ جب خود پھنسیں گے نا تو بھائی یہ رسی والا طریقہ چلے گا نہیں. اللہ نہ کرے وہ نابینا ہو جائیں اور کوئی رسی لا کے پکڑا دے، بولے گا بھائی کب تک رسی سے میں آؤں گا یار، گھر میں پڑھنے دے، یہی کہیں گے نا. تو لوگ کہیں گے لو بھائی ان کے قول میں اور ان کے عمل میں کیا ہے؟ تضاد ہے. باتیں کچھ کر رہے ہیں، تقریریں کچھ اور عمل کچھ. تو یہ میں نے بھی اپنی، یہ جس نے سوال پوچھا ہے بالکل صحیح پوچھا ہے. بہت سے مولانا لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی بات بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ممبر پہ، اس وقت لوگ بلے بلے واہ واہ سبحان اللہ زبردست حق پرست، جیسے ماضی میں کچھ ایسے لوگ گزرے. تو ایک اصول ضابطہ رکھو بھائی، ہم نے ریاست کو بچانا ہے بس، ایسی کی ہمیں شخصیت ہے بعد میں، پہلے کیا ہے؟ اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، ہماری پالیسی ہے اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، بس پاکستانی ہے مسلمان ہے اس کے بعد ہم پاکستانی ہے ختم. تو اس میں کبھی فوج کی مخالفت بھی ہوگی، کبھی حمایت بھی ہوگی. اگر آپ نے ایک ہی چیز کو درد سر بنا لیا تو پھر آپ پھنس جاؤ گے. تو خیر ملک میں ہوتا بہت الٹا سیدھا غلط ہو رہا ہے بہت کچھ، جو ابھی جو حالات چل رہے ہیں وہ کوئی اچھے حالات تھوڑی چل رہے ہیں. اچھا خیر، تو میں کہاں، تو یہ جو کسی نے پوچھا نا مذہبی اسکالر ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں بےچارے، وہ غلط نہیں ہوتے، ان کو پوری نالج نہیں ہوتی، ممبر پہ وہ ایک دم جوش میں تقریریں. ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں. اب یہ جو حکومت کہتی ہے گیس پمپ مت لگاؤ، ایسا ہی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو جو
سیکشن لگاتے ہیں نا, گیس ساری کھینچ لیتے ہیں بھائی, کمپریسر لگاتے ہیں اور ساری گیس کھینچ لیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک زمانے میں نا ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے امام صاحب نے مسجد میں ممبر پہ بیان کیا کہ پانی کی موٹریں مت لگاؤ. واقعی یہ اللیگل تھا. گورنمنٹ جو گھروں میں پانی دیتی ہے تو وہ جو موٹریں لائن سے سک کرتی ہیں نا, امام صاحب نے بیان کیا یہ غیر قانونی ہے. واقعی غیر قانونی تھا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, اس سے پانی چوری کرنے کا گناہ ملے گا. اب امام صاحب بیچاروں نے اچھی نیت سے بیان کیا. تھوڑے دن میں امام صاحب کے اپنے گھر میں موٹر لگی ہوئی تھی. مجھے تو پتا تھا, میں نے بتایا نہیں لوگوں کو, اور یوٹیوب بھی نہیں تھا, وہ لوگ پی گئے. حالانکہ امام صاحب غلط نہیں تھے, نہ ان کی نیت چوری کی تھی. انہوں نے بیچاروں نے اپنے لحاظ سے صحیح بتایا. بات یہ ہے کہ موٹر تو لگانا اللیگل ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جو پانی گھروں میں ڈیوائڈ ہو کے جائے گا, جب آپ لگاؤ گے تو سارا پانی تو آپ کھینچ لو گے. لیکن بات یہ کہ جب سب نے یہ اللیگل کام کر لیا, سب نے لگا لی, اب اگر آپ نہیں لگاؤ گے نا تو 2 قطرے بھی آپ کو نہیں ملیں گے. اب لگانا جائز ہو گیا, اس لیے کہ اب دوسرے کا حق دبانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنا جائز حق تو ملے بھائی. تو امام صاحب نے یا دائیں بائیں دیکھا, یار میری تقریر یوٹیوب تو ہے نہیں, کوئی ریکارڈنگ بھی نہیں ہے, پی گئے نا, چپکے سے لا کے گھر میں لگا دو. اب کوئی امام صاحب کو دیکھتا بولتا ہی پہلے تقریر کر رہے تھے, موٹریں لگانا حرام ہے, خود لگائی ہوئی ہیں. تو وہ بیچاروں کو اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ بھائی پوری نالج لیتے, اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے, اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں. گورنمنٹ تو بہت ساری چیزوں کو اللیگل کرتے کرتے خود ہی حکومتوں کے گھر میں, یہ جنریٹر جو ہم چلاتے ہیں گیس پہ, یہ بھی تو اللیگل ہے. ساری دنیا نے گیس کے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں, تو یہ کون سا اللیگل ہے بھائی؟ آپ نہیں لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اندھیروں میں, قبر کے اندھیرے آپ کو یاد آتے رہیں گے بیٹھ کے. تو یہ اللیگل ہے, لیکن گورنمنٹ اس کو اللیگل بنائے نا, پریکٹیکلی پکڑے لوگوں کو. بالکل اب یہ گیس میں بھی ایسا ہی ہو گیا ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے تھے پرسنلی کہ بھی گیس کا یہ جو کمپریسر لگاتے ہیں گیس کھینچ لیتے ہیں, گیس آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا, تو میں کہتا تھا یار اللیگل کام مت کرو. لیکن میں نے بیان میں نہیں کہا یہ, اس لیے کہ مجھے یہی خطرہ لگ رہا تھا کہ یار کل جو ہے نا سب لگائیں گے تو پھر میرا بیان یہ لوگ چلائیں گے. میں نے ابھی تک نہیں لگایا, میرے ان 3 گھروں میں کہیں بھی نہیں ہے وہ, تو 4 گھروں میں وہ عادت پرانی ہو گئی ہے نا. تو اب کیا ہے کہ بھائی اگر آپ اس میں, بعض اپارٹمنٹ ایسے ہیں, لوگوں نے ہم سے آگے پوچھا, بولے ہم اگر نہیں لگا رہے نا تو ایک گیس کی اسمیل بھی نہیں آ رہی کیونکہ سب نے لگا لیا. اب میں ان کو فتوا دوں کہ آپ کے لیے لگانا بھی ناجائز ہے, تو یہ فتوا غلط ہو. اس لیے کہ گورنمنٹ جب اللیگل کر رہی ہے تو عمل کر کے دکھائے نا, لوگوں کو پکڑے, سارے وہ کمپریسر اتارے وہاں سے, ورنہ جو نہیں لگائے گا اس کو تو گیس ملے گی نہیں, وہ بیٹھا رہے گا اندھیروں میں, لکڑیاں جلائے گا کیا وہ فلیٹوں میں جا کے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ کرتے ہیں بےچارے, یہ ناسمجھی میں کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ظاہر ہے 2 نمبری میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سارے مولوی صحیح تھوڑی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اور پھر بھی میں بتا دوں, اگر 1 نمبر بھی مولوی ہے تو مولوی ہونے کا مطلب فرشتہ, وہ بھی انسان ہوتا ہے. یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا نا, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا ثُمَّ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کسی سے کوئی گناہ ہو جائے, توبہ کرے تو اللہ معاف کرے گا. تو یہ آیت صرف غیر مولوی کے بارے میں نہیں ہے, مولوی بھی اس میں شامل ہیں. تو سب کے لیے, صرف پیغمبر معصوم علی الخطا ہوتے ہیں. تو کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ دیکھو بھائی بات صحیح کر رہا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے بھائی. ہمیں شریعت نے پردہ ڈالنے کا حکم, کسی کا عیب سامنے آئے تو کیا کرو بھائی, پردہ ڈالو. ہاں ایسا عیب جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو, چوری کہاں کر رہا ہے, چرس تقسیم کر رہا ہے چپکے چپکے, اس سے تو سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. ایسے عیبوں میں اس کو تنبیہ کی جائے گی, نہ مانے تو اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے. جیسے جو سیاسی لیڈر کوئی رشوت لیتا ہوا پکڑا جائے تو ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ضرر اس کی ذات تک نہیں ہے بلکہ یہ ضرر متعدی ہے, لوگوں تک پھیل رہا ہے. ہماری دنیا شیعوں ہو گیا کیا غیر مسلم کے ناپاک کپڑے. اب وہی بات ہے, میرے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا کہ میں جگہ جاب کر رہا ہوں تو وہاں خواتین بھی ہیں, نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, تو میرے شیخ نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے, چھوڑ دو اس کو. میں نے کہا میرے بھائی تمہارے شیخ کی نیت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے, لیکن تمہارے شیخ بھی تمہاری طرح بے روزگار ہو گئے نا, اور ان کے بچے کو یہاں جاب ملی تو یہ فتویٰ فوراً کیا ہو جائے گا, کیونکہ ابھی تو بد نظری کا فتنہ ہے, انٹی ونٹی نظر آ کے دماغ خراب ہو رہا ہے. جب پیسے نہیں آئیں گے نا گھر میں تو جو چترول لگیں گے نا چاروں طرف سے گالیاں, اس میں بھی سٹے لگاؤ گے ڈپریشن ختم کرنے کے لیے. تو اس کا حل یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرو, کوئی ضرورت سے بات کرنی پڑتی ہے تو بات کر لو, اپنی بہن سسٹر کہہ کے خطر. ایک بات یاد رکھو, جن کا بھی لڑکیوں سے واسطہ پڑتا ہے بہن کہنا سیکھ لیں اس کو, 99% مسئلہ یہاں سے حل ہو جاتا ہے. بہن کیا حال ہے, وہ بہن سے ہی شروع کیا کرو, تو دیکھو پھر وہ لائن ہی نہیں مارے گی. بہن بول دیا نا تو آدھا سے زیادہ مسئلہ یہاں. اور بولتا نہیں ہے, شرارتی آدمی, دل میں چور ہوتا ہے اس کے, وہ زہر کا پیالہ پی لے گا, اس کے منہ سے بہن نہیں نکل. تو بہن کہنا سیکھ لیں. غیر مسلم کے ناپاک کپڑے دھو کر استعمال کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ یہ لنڈے کا سارا مال جو استعمال کرو, کیا حاجیوں کا مال ہے کیا یہ؟ نکاح کی قسم کھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ قسم ٹوٹ. نکاح کی قسم کیا الفاظ کیا؟ اگر طلاق کی قسم کھائی ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو بیوی کو طلاق, تو اس کام کرنے سے طلاق
ہو جائے گی. باقی نکاح کی قسم کیا ہوتی ہے؟ قسم کا کفارہ اگر ٹوٹ جائے تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، یا ہر غریب کو 2.25 کلو گندم دے دو، یا ایک ہی غریب کو 10 دنوں میں 2.25 کلو گندم تقسیم کر کے دے دو. تو اس طرح سے قسم کا کفارہ ہوتا ہے. اگر خود غریب ہو تو پھر 3 روزے لگاتار رکھ لو. عورت کے مرنے کے بعد شوہر سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جی ہاں ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو کہیں اور شادی کس خوشی میں کرتے؟ مرتا ہے شوہر تو 4 مہینے 10 دن کے بعد کہیں اور شادی اسی لیے تو کرتی ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس سے. مفتی صاحب میرے گھر والے میری شادی نہیں کروا رہے جبکہ میں شادی اپنے ذاتی خرچے پر. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد جب مرتا ہے نا، عورت جب مرتی ہے تو فوراً ٹوٹتا ہے نکاح. مرد جب مرتا ہے تو نکاح تو ٹوٹتا ہے لیکن من وجہن باقی رہتا ہے، کیونکہ عدت میں کچھ حکام نکاح والے باقی رہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں نکاح تو ٹوٹ گیا لیکن من وجہن بعض نکاح کے حکام ابھی باقی ہیں، کہ اسی شوہر کی وجہ سے اب وہ گھر کی 4 دیواری سے نہیں باہر نکل سکتی، زینت اختیار نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب میرے گھر میں شادی نہیں کروا رہے جب میں. بھائی آپ کچھ پوچھ رہے تھے، یہاں کوئی بندہ بیٹھا. ہاں آپ ہاں اب دیکھیں وہ تو میں اصول بیان کر رہا ہوں نا، کر کے دکھا دو تو پھر آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سوچیں خود ہی. تو وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. وہ کر کے دکھا دو کا مطلب یہ کہ اسٹیمنا ہے آپ کے اندر، نہیں ہے تو بھائی پھر تو پٹو گے یار. تم پٹو، پٹنے کا اسٹیمنا پیدا کرو. اصل بات یہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری شادی کریں یا پہلی کریں اور ہم کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ پٹے نہیں ہم. تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ یہ تو کوئی دنیا میں طریقہ نہیں ہے کہ دوسری شادی کرو پٹو نہیں. یہ نہیں بتا سکتا کیونکہ میں خود پٹتے پٹتے رہ گیا تھا، بلکہ جو مجھے ڈپریشن تھی وہ تو پٹنا ہی کہلائے گا نا. تو میں یہ طریقہ نہیں بتاؤں گا، میں یہ بتاؤں گا کہ پٹنے کا حوصلہ پیدا کرو اپنے. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں، بڑا خاندانی آدمی ہے، اللہ اس کی عمر میں مجھے بدماش ٹائپ کے لوگ بڑے پسند ہیں، کیونکہ جو بدماش ہوتے ہیں اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے. جب یہ غلط چیز میں ہوتے ہیں تو غلط چیز میں صحیح میں پھر صحیح میں بہت آگے جاتے ہیں. تو پہلے وہ غلط ایکٹیویٹیز میں تھا، اس کا غلط چیزوں میں پڑا ہوا تھا نا، اس میں بدماشی تھی اس کی. تو جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو وہ بدماشی صحیح چیزوں میں آ گئی. تو اب یہ توبہ والے اس میں چل رہا ہے وہ، یعنی صحیح چیزوں میں. اس کو کیا ہوا، ایک دفعہ لوگوں نے اٹھا کے طبیعت سے کوٹا نا کسی کام پہ جو وہ کر رہا تھا یعنی اچھے اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ پھر ایسا نہ ہوگا کیس ہی بن جائے. تو اس کو بہت مارا، وہ اگلا نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اگلا نہیں کہ جس بندے نے اس کو یہ کام اس کے کوئی خدا نخواستہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں لگایا تھا. اس کو کسی کو فیور دینا تھا جو جائز فیور تھا. تو جو غلط لوگ تھے انہوں نے اٹھا کے مارا کہ تجھے بھیجا کس نے، وہ نہیں اگلا. میں نے اس سے پوچھا یار اتنی مار کھائی آپ نے اور اگلے نہیں ہے تو بڑا حوصلہ ہے. اس نے کہا یہ ہم پہلے بہت دفعہ پٹ چکے ہیں غلط کاموں میں، تو اب صحیح کاموں میں پٹنے کا ہمارے اندر حوصلہ. کہہ رہے مجھے ان کے چماٹے ایسے رہتے تھے گدگدیاں کر رہا ہوں. اور جس کا نام نہیں بتایا نا وہ بھی کوئی بڑے آدمی تھے، انہوں نے پھر اس کو بڑا فیور دیا، یار اتنا مار کھا کے اس نے میرا نام نہیں بتایا. تو اس نے تو پھر بہت ترقی دی اس کو. تو ہمیشہ ترقیوں میں وہی جاتے ہیں جن کے اندر پٹنے کا حوصلہ ہوتا ہے بڑے کاموں کا. ورنہ تو ایک بیوی 2 بچے لے کے زندگی برباد کر مر جاؤ اسی میں. ایک بچہ بھی چھوئی موئی سے نکلے گا، وہ عجیب صحیح ہو، اس کو وہی سکھاتے رہو. انگریزوں کے موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا بچوں کی ایکچولی جیسے آج کل آ رہے ہیں بچوں کو سیلف ریسپیکٹ، پھر بچوں کا جو ہے نا وہ دیکھو بہت عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں یوٹیوب پہ، کیونکہ بچے 2 ہو کے بھی کنٹرول سے باہر ہیں اور جن کے درجنوں بچے ہیں وہ کنٹرول میں ہیں. وہ ایسے بھی بہت سارے خاندان ہیں کیونکہ بچہ بچوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو نیچرل لائف ملتی ہے. خیر جی مفتی صاحب میری ہو گیا میرے بھائی. مفتی صاحب قرآن میں ولو اننا 8ویں پارے میں دوسرے صفحے پر لکھا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کون سی آیت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی؟ ان کو موقع ہی نہیں ملا بھائی. یہودیوں نے اتنا تنگ کر کے رکھا تھا کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے سمجھتے. اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ وہاں دفن ہوں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے. یہ بھی کہا. اور 4 شادیاں ہی کریں گے ایسا لگتا ہے، پیغمبروں کی سنت کثرت سے نکاح ہے. 4 سے زیادہ اس لیے نہیں کریں گے کہ شریعت پہ کس کی عمل کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باغ فدق کے مسئلے کو ایک مخصوص طبقہ ہمیشہ سے اچھالتا ہے، اس کی وجہ سے اب بعض لوگوں کا مذہب ہی یہی ہے، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرنا. ان کو الزامی جواب دیا کریں کہ اگر یہ واقعی ایسا مسئلہ تھا جیسا یہ بیان کرتے ہیں تو سیدنا علی تو زندہ تھے، حضرت فاطمہ کے شوہر، وہ کیوں دونوں بزرگوں کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے؟ وہ کیوں ہمیشہ مشوروں میں ان کے ساتھ شریک رہے؟ وہ بھی ان کو مشوروں میں شریک کرتے رہے. حضرت علی کا تو حضرت عمر بہت احترام کیا کرتے تھے اور حضرت علی بھی حضرت عمر کا بہت احترام کیا کرتے تھے. جتنے فیصلے ہوئے ہیں سب میں حضرت علی شریک ہیں. پھر حضرت عمر نے جو 6 افراد کی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد ان 6 میں سے خلیفہ ہوگا، اس میں حضرت علی کو، تو کتنے اچھے تعلقات تھے آپس میں. تو اگر یہ وراثت کا اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے جتنا پیش کیا جاتا ہے تو اتنے اچھے تعلقات ہوتے. تو یہ مدعی سوز گواہ چوس والی بات ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو شوہر تو اپنی زوجہ کی طرف سے لڑتا ہے نا. اگر حضرت فاطمہ پہ معاذ اللہ ایسا ظلم ہوا ہوتا تو سیدنا علی تو کھڑے ہوتے نا اس میں. تو حضرت فاطمہ کو غلط فہمی تھی. حضرت ابو بکر نے حدیث سنا دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. وہ کیا لالچ کریں گے جو سارا سامان نبی کی خدمت میں لے کر آ گئے؟
صحیح حدیث ہے نا, نبی نے ان کا سارا, انہوں نے ایک موقع پہ حضرت ابوبکر سارا سامان لے کر آ گئے, نبی نے پوچھا کہ گھر میں کچھ چھوڑا, فرمایا اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے. تو کیا وہ ایک باغ, اور وہ بھی نبی کی بیٹی کا, وہ قبضہ کر کے بیٹھیں گے؟ کوئی کامن سینس کی بات ہے یہ؟ جو نبی کا غار میں, نبی کے غار یار ہیں, وہاں تنہا نہیں چھوڑ رہے. اور سورہ توبہ کی آیتیں دیکھو, ایسی جاندار آیتیں ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اگر تم الا تنصروہ, اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے نہ کرو. یہ قرآن کا انداز ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا, اللہ نے اس وقت بھی مدد کی ہے جب مشرکین نے ان کو نکال دیا تھا. ثانی اثنین, جب دو میں سے یہ ایک تھے, ایک ابو بکر اور ایک یہ. تو اللہ نے پوری امت کو ابو بکر کے مقابلے میں ذکر کیا ہے کہ تم سارے چھوڑ دو نا, ابو بکر تو نبی کے ساتھ ہے. اللہ نے اس وقت ابو بکر کے ذریعے مدد کی ہے. اور اذ یقول لصاحبہ, جب نبی ابو بکر سے کہہ رہے تھے, اپنے ساتھی سے, قرآن صاحب کا لفظ صرف ابو بکر کے لیے استعمال کیا, اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب دریا پہ آ کے رک گئے نا, اور پیچھے سے فرعون آیا, بنی اسرائیل نے کہا ہم تو مارے گئے. موسیٰ نے کیا کہا, ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے, میرا اللہ ہے. یہ نہیں کہا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ میری تو مدد ہوگی, ان کی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیونکہ کسی موقع پہ ساتھ ہی نہیں دے رہے. اتنی اللہ نے مدد کر دی ہے, تو اب اللہ کوئی راہ نکال لے گا یہاں کے, اگر مروا دیا, انا لمدرکون, ہے موسیٰ مر گئے, پکڑے گئے, تو فرعون تو مارے گا. تو توکل ذرا بھی نہیں تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے, میرے رب ہے, تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن جب ابو بکر غار میں تھے اور چاروں طرف سے گھیر لیا, بالکل وہی سچویشن جو فرعون کی تھی, تو نبی نے کیا فرمایا, غم نہ کرو, ہمارے ساتھ کون ہے, ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. ان کو پتا تھا جانثار ساتھی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا اللہ میری مدد کرے ابو بکر کی نہ کرے. تو یار اتنی بڑی فضیلت, وہ باغ کھائیں گے یار, کچھ سوچنے کی بات ہے. وہ کسی کے باغ پہ قبضہ کریں گے, اور وہ بھی پیغمبر کی بیٹی کی, تو یہ غلط بات ہے. اس کو شیعہ حضرات کو چاہیے تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں. کیوں امت میں اختلاف پھیلا رہے ہیں؟ سارے شیعہ ایسی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں. جو آج کل نئے نئے مارکیٹ میں خطیب آ رہے ہیں, وہ زیادہ ان مسئلوں کو اجاگر کر رہے ہیں. حضرت علی نے اپنی بیٹی بھی دی تھی حضرت عمر کو, ان سے نکاح ہوا ہے, لیکن شیعہ لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ یہ تاریخی حقیقت ہے جو خود شیعوں کی کتابوں سے ثابت ہے. لیکن چلو وہ تو ایک بات کی چیز ہے نا, تو یہ تو کتنی بڑی حقیقت ہے کہ کیوں ایک وراثت کا ایک مال کیوں روکیں گے, وہ جو نبی پر اتنا کچھ جانثار کیا. پھر حضرت حسن حسین نے کیوں اعتراض نہیں کیا بڑے ہونے کے بعد؟ کوئی ایک تقریر حضرت حسن حسین کی دکھاؤ ابو بکر عمر کے خلاف. حضرت عمر تو حضرت حسن حسین کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے, اور گلی میں چلتے پھرتے, جب چھوٹے تھے تو ان کو اٹھا کے پیار کرتے. ایک دفعہ حضرت حسن جو ہے وہ کہیں گلی میں کھیل رہے تھے, حضرت علی بھی تھے, حضرت عمر نے فرمایا, گود میں اٹھا کے فرمایا, شبیہم بمحمد لا بعلی, یہ تو نبی کے مشابہ, علی تمہاری شکل پہ نہیں گئے یہ. اور حضرت علی ہنس رہے تھے, یعنی یہ کہا کہ یہ تو پیغمبر کے زیادہ مشابہ ہیں یہ. تو پھر حضرت عمر نے کتنا پروٹوکول دیا حضرت حسین کو. آپ کو پتا ہے حضرت حسن کی جو امام زین العابدین ہیں, جو کربلا میں اکیلے باقی بچ گئے تھے, ان کی والدہ کون تھی؟ حضرت حسن کی نسل. تو حضرت حسین کی نسل جو چلی ہے نا, وہ حضرت زین العابدین سے چلی ہے. آج جتنے حضرت حسین کی اولاد ہے وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں. تو ان کی جو والدہ تھیں وہ کون تھیں؟ یہ وہ تھیں جو ایران کی شہزادیاں, جنہیں حضرت عمر نے حضرت حسن و حسین کو گفٹ میں دیا تھا. ایران سے شہزادیاں قید ہو کے آئیں, لونڈیاں تھیں, تو لوگوں نے کہا یہ شہزادیاں, ان کو باندی بنانا ان کی توہین ہے, ان کا کسی بڑے سے نکاح ہونا چاہیے. شہزادیاں تو شہزادوں سے نکاح ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے کس کو شہزادہ قرار دیا؟ حسن حسین کو. ہر جگہ ان کو اہل بیت کو پروٹوکول دیا. تو یہ بنایا ہوا پھڈا ہے بھائی, یہ حقیقی پھڈا نہیں ہے, یہ بنایا ہوا پھڈا ہے. اب اس پہ کوئی آ جائے گا کسی اسکالر کا, پھر ایک نئی پھڈا شروع. وہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, ہمارے ایک رشتہ دار جہاز میں نا, مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے, وہ سفر کر رہے تھے, تو ایک ہندو لڑکی آئی, ان سے پوچھا کہ یہ شیعہ لوگوں کا اور سنیوں کا کیا اختلاف. تو ان کو زیادہ نالج نہیں تھی. انہوں نے بتایا کہ بڑا اختلاف تو یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا, سنی کہتے ہیں ابو بکر کو. تو اس نے کہا وہ تو بن گئے نا, اب کیا کرنا ہے اس پھڈے سے. وہ ہندو لڑکی پریشان ہو رہی تھی, اب تو ہو گئے نا, یہ تو سلیکشن کے وقت دیکھا جاتا ہے نا کس کو بنا, اب تو جو بننا تھا وہ تو بن گیا, تو اب کیا کریں. تو کہہ رہے میں نے بھی کہا پتہ نہیں, مجھے تو خود پتہ نہیں اب کرنا کیا چاہیے. تو اب باغ فدق کا جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا, ختم ہو گیا. اب تو ہم آگے کی سوچیں نا, اب تو ہم کسی کی وراثت نہ کھائیں, جس کی بنتی ہے اس کو دے دیں. اب ان پہ اعتراض کرنا اور ان جھگڑوں کو دوبارہ شروع کرنا جو ختم ہو چکے ہیں, اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ دلائل میں جب ایک طرف کے دیکھتے ہیں تو ایک اینک سے کیوں دیکھتے ہیں, دوسری آنکھ سے بھی تو دیکھو نا, دوسری طرف کے دلائل آپ دیکھو. یوٹیوب پر کافی اسکالرز حدیث عمار کو مسئلہ بنا کر کافی تنقید کرتے ہیں حضرت معاویہ پر. اس کا کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, بھی میرے بخاری کے لیکچر اپلوڈ ہوں گے, اس میں بھی اس کا جواب آئے گا. بات یہ ہے کہ جواب والے کلپ وائرل نہیں ہوتے, نیگیٹو چیزیں فوراً
وہ میرا کلپ چلا تھا نا کوا حلال والا، اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا ہے، ریفرنس دیے، پھر میں نے بتایا کون سے کوے کو میں نے کہا ہے حرام ہے، کون سا حلال ہے، پوری ڈیٹیل کر. جس نے وہ جواب سنا مطمئن ہو گیا، لیکن وہ جواب کہیں پھیل کے ہی نہیں دے رہا. بس جو ایک چیز چلی گئی وہ اس پہ لوگ کلپ بنا بنا کے نا اعتراض کر. میں نے اس کوے کو نہیں بولا یہ والا جو کوا ہے آپ کا، اگر اس کو میں حلال بولتا تو ہو سکتا کوا بریانی کھلاتا آپ کو میں بیٹھ کے. تو پوری ڈیٹیل سے بات میں نے کی ہے. اب میں کروں گا نا تو پھر وہی ادھوری بات ہوگی، پھر اس کا ادھورا کلپ چلا جائے گا. تو میں ان کووں کو حلال نہیں کہتا. اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے یار، اس کو کون اس کوے کو حلال کہہ سکتا ہے؟ اگر کہتے تو کوئی تو بریانی شریانی پکا کے کھلا رہے ہوتے نا، لیکن وہ وضاحتی بیان وائرل ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ یوٹیوبر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ویوز چاہیے ہوتے ہیں، وہ نیگیٹو چیزوں کو ٹھک 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 دبا کے پھیلاتے ہیں. تو وہی جیسے شادیوں کے کلپ دبا کے نکل رہے ہوتے ہیں، اور جو بیوی کے حقوق والے کلپ ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے. تو شوہر کے حقوق والے بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو ماں باپ والے بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں. ایک دو ہوتے ہیں جس میں ذرا جذباتی سا ہو گیا نا، تو اس میں جذبات کو لوگ کیش کراتے ہیں. وہ مفتی صاحب جذبات، تو عنوان یہ لگتا ہے مفتی صاحب رو پڑے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں 5ویں ہو گئی کیا، کیوں رو پڑے ہیں. اس چکر میں ماں باپ کے حقوق سن لیتے ہیں. وہ اگر اس پہ ڈال دینا ماں کا حق، کوئی بھی نہیں سنے. تو یہ یوٹیوب کی دنیا ایک الگ دنیا ہے. اس میں کوا حلال والی چلے گی، حرام والی نہیں چلے گی. اس میں مفتی صاحب آپ سے بیعت کا خواہش مند ہوں، بھی میں نے لوگوں کو بیعت کرنا سمجھا اس کی. ہاں، جب سفر سے آپ واپس آ رہے ہو نا تو شہر کی حدود میں جیسے ہی داخل ہوگے پوری نماز پڑھنا لازم ہو جائے. جب تک گھر پہنچو گے نہیں. شہر کی حدود، شہر کی حدود کسے کہتے ہیں؟ شہر اور اس کے جو مضافات ہیں، قریب قریب کی آبادی. جب صحرا شروع ہو جائیں تو پھر مسافر. اسی طرح باہر جاتے ہوئے بھی جب تک شہر کی حدود کو کراس نہیں کر دیتے اس وقت تک آپ مسافر نہیں بنتے. کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے. فإنہم غیر ملومین، بس یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ قابل ملامت نہیں ہیں کا لفظ اللہ تعالیٰ کیوں لے کر آئے. یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں صرف زنا حرام نہیں ہے بلکہ نکاح یہ قابل ترغیب چیز بھی ہے. یعنی آپ نے زنا سے بچ کے اکیلے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ آپ نے نکاح کرنا ہے اور اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرنا ہے آپ نے. کیونکہ فطرت یہ چاہتی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو اور اس کے نتیجے میں آگے نسل پیدا ہو. بنیادی مقصد ہی اس ملاپ کا نسل پیدا کرنا ہے. ایک بات تو یہ. یہاں دو نکات اور ہیں. ایک یہ کہ متع اسلام میں حرام ہے. اس بارے میں علماء کے دو کانسیپٹ ہیں. دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا اس پر تو اجماع ہے کہ متع حرام ہے بالکل، اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. شیعہ حضرات صرف اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا اجماع ہمارے نزدیک حجت قطعیہ ہے، اس سے انحراف جائز نہیں ہے. شیعہ حضرات، معتزلی، خوارج، یہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے اجماع کی مخالفت اس کو اہل سنت نے کبھی بھی ویلیو نہیں دی ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت ہیں جو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کو حجت مانتے ہیں. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امت کسی مسئلے پہ جمع ہو جائے تو وہ یقینی دلیل ہے، اس سے اختلاف جائز نہیں ہے. تو یہاں امت سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی جن کو عرف میں سنی کہا جاتا ہے، کیونکہ کتاب و سنت کو حجت مانتے ہیں، احادیث کو، قرآن کو، اور پھر صحابہ کو حجت مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقہ ہے اس کی جو علامت بیان کی، وہ علامت یہ تھی کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. تو اس لیے ہماری نظر میں قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ کے اگینسٹ ہو وہ جائز نہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ کسی بھی دور میں کسی بھی ٹائم پہ امت کسی مسئلے پہ جمع ہو گئی تو اس سے پہلے اگر اختلاف تھا بھی تو اس اختلاف کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب کسی قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو کسی بھی دور میں امت کسی بھی مسئلے پہ اتفاق ہو گیا تو اس سے پہلے اگر اختلاف تھا بھی تو اب یہ نہیں کہا جائے گا جی پہلے یہ مسئلہ اختلافی تھا لہذا میں اب بھی اس میں اختلاف کر رہا ہوں. نہ، جب ایک دفعہ اتفاق ہو گیا تو اب یہ قطعی دلیل بن چکا ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جمع ہو گئی اس کا مطلب یہ گمراہی نہیں ہے. یہ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ اسی طرح سے ہی ہے. تو متع کے حرام ہونے پر بھی اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے. البتہ اس میں اختلاف ہے مفسرین کا، فقہا کا، محدثین کا، کہ متع اسلام میں حرام کب ہوا. تو عام طور پہ جو مشہور رائے ہے وہ یہ ہے کہ متع کو مدینہ منورہ میں حرام قرار دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر کے موقع پر متع کو حرام قرار دیا.
لیکن علماء میں سے بہت سے حضرات کی یہ بھی رائے ہے کہ متع اسلام میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی حلال نہیں ہوا ہے. خوب سمجھ لیں، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی حلال نہیں ہوا. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے الفاظ منقول ہیں کہ میں حرام کر رہا ہوں متع کو، اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا تھا. اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں بعض حضرات پہلے متع کیا کرتے تھے لیکن ان کو روکا نہیں گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا. اچھا، اس طرح کی بھی احادیث ہیں کہ متع 2 دفعہ حرام ہوا ہے، یعنی ایک دفعہ حرام ہوا پھر اجازت دی گئی پھر حرام ہوا. تو خوب سمجھ لیں، بعض محقق اہل علم اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ متع حرام تو مکہ میں ہی ہو گیا تھا. جیسے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ تو مکی آیتیں ہیں، اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ سورہ مومنون مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کرنے کا ایک ہی راستہ بیان کیا، وہ ہے بیوی یا باندی. جبکہ جس عورت سے متع کیا جاتا ہے عربی میں اس کو بیوی نہیں کہا جاتا تھا، عرب کے کلچر میں بھی اس کو بیوی نہیں کہا جاتا تھا. تو اگر متع حلال ہوتا تو قرآن اس کا بھی تو تذکرہ کرتا نا، اور یہ بڑی مضبوط بات ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متع حرام مکہ میں ہی ہو گیا تھا، کیونکہ اسلام نے اس بے غیرتی کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اجازت نہیں دی ہے. اور جن احادیث میں یہ ملتا ہے کہ یہ اجازت ہے یا حلال ہے، ان احادیث کا مطلب یہ ہے جیسے اسلام میں شراب کی حرمت بعد میں نازل ہوئی ہے. یعنی کچھ احکام اسلام میں ایسے ہیں جو بعد میں اس کا ناجائز ہونا نازل ہوا، کیونکہ اسلام کی جو احکام آئے ہیں نا وہ تدریجاً آئے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہیں گے اسلام میں پہلے شراب حلال تھی پھر حرام کر دی، یہ تعبیر درست نہیں ہے. بلکہ یوں کہا جائے گا کہ شراب جیسی چیز اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں رہی، لیکن اسلام نے اناؤنسمنٹ بعد میں کی ہے، لہذا اناؤنسمنٹ سے پہلے جو پیتے رہے تو حجت ان پر تمام نہیں تھی، لہذا اللہ ان کو معاف کر دے گا، بخش دے گا ان کو، کیونکہ ابھی تک حرمت نازل نہیں ہوئی. تو حرمت اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوئی ہے. تو یعنی اس کے حلال ہونے کی نسبت ہم اسلام کی طرف نہیں کریں گے کہ اسلام نے شراب پینے کی اجازت دی تھی، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اسلام میں اس وقت تک شراب کا حرام ہونا نازل نہیں ہوا تھا. ایک دم سے تو نہیں سارے آرڈر آ گئے نا اسلام کے. تو شروع میں لوگ پیتے تھے، اسلام نے کچھ نہیں کہا ان کو، بلکہ یہ ایک پابندی لگائی کہ آپ نماز کے وقت میں نہیں پی سکتے. تو اے اللہ کیا باقی وقتوں میں پی سکتے ہیں؟ تو اسلام خاموش تھا اس بارے میں. تو اسی طرح وہ جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے یا روایات ہیں جن میں آتا ہے صحابہ متع کیا کرتے تھے، تو حرام تھا متع اس وقت بھی. لیکن بہت سارے صحابہ کو قرآن مجید کی آیتیں معلوم نہیں تھیں یا ان آیتوں کا مفہوم ان کے ذہن میں نہیں تھا. اور زمانے جاہلیت میں متع ہوتا تھا تو وہ بھی وہی سمجھ کے کرتے رہے. تو اسلام نے اس کی حرمت کو نازل نہیں کیا واضح طور پر. پھر جب حرمت نازل ہوئی ہے تو کچھ صحابہ کو پتہ چل گیا حرام ہے، انہوں نے چھوڑ دیا. بہت سو کو نہیں پتہ چلا، وہ پھر بھی اسی طرح مبتلا رہے اس میں. تو یوں سمجھا گیا، تعبیر کرنے والے نے یہ تعبیر کی کہ بھئی یہ ایک دفعہ حرام ہوا ہے لیکن کچھ لوگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب دوبارہ حلال ہو گیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عمومی اعلان کر دیا. تو یہ جو بار بار اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، راوی اس کو یہ تعبیر کر رہا ہے کہ بار بار حرام قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ راوی کی تعبیر ہے، ورنہ حقیقت نہیں ہے کہ حرام تو پہلے ہی سے ہے، بار بار اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے اس کی. تو یہ قول ہمیں دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط معلوم ہوتا ہے، ورنہ قرآن کی آیت کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ کے لیے اس پہ پابندی لگا دی. یہاں بھی آپ خوب سمجھیں، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی متع کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر نے ہم پہ پابندی لگائی. یہاں بھی آپ دیکھیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ متع تو نبی کے دور میں بھی حرام نہیں ہوا، ابو بکر کے دور میں بھی حرام نہیں ہوا، حضرت عمر نے حرام کیا. اس کا بھی وہی جواب ہے کہ بھائی حضرت جابر بن عبداللہ کو نہیں پتہ چلا کہ متع حرام ہو چکا ہے اسلام میں، تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ ابو بکر کے دور میں بھی حلال تھا، پیغمبر کے دور میں بھی حلال تھا، حضرت عمر نے حرام کیا ہے. حالانکہ حضرت عمر اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے، اناؤنسمنٹ کی تھی. تو خوب سمجھ لیں، بعض دفعہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس کو تعبیر یوں کیا جاتا ہے کہ حرام قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ حرام پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ بعد میں ہوتی ہے اس کی. یہ جو متع والی حدیث ہے نا، اس کی میں تشریح 3 طلاق کے مسئلے میں بھی کر چکا ہوں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کے دور میں 3 طلاق کو ایک سمجھا جاتا تھا، عمر کے دور میں بھی حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا. اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ سمجھا جاتا تھا، بعض صحابہ سمجھتے تھے، حالانکہ 3 کے 3 کہنے کی جو آیتیں ہیں وہ نازل ہو چکی تھی قرآن مجید میں. ابو بکر کے دور میں بھی نازل، یعنی ان پر عمل ہوتا رہا، لیکن بہت سارے صحابہ کو علم نہیں تھا تو وہ 3 کو ایک سمجھتے رہے. حضرت عمر نے عمومی اناؤنسمنٹ کر دی. تو بعض دفعہ راوی کی تعبیر ہوتی ہے جس سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیگر احادیث کو اگر ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ راوی کی یہ اپنے الفاظ ہیں. راوی
کہ یہ اپنی ایک تعبیر ہے. ہر آدمی جب کسی بات کو بیان کرتا ہے تو اس کی خاص قسم کی تعبیر ہوتی. خلاصہ یہ نکلا کہ 3 طلاق بھی نبی کے دور میں 3 ہی تھیں، لیکن بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایک سمجھی جاتی تھی، تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت عمر نے پابندی لگائی. اسی طرح متع مکہ میں حرام ہو گیا تھا، بعض صحابہ کو علم نہیں تھا، ان میں سے بعض کو پتہ چلا مدینہ میں حرام ہوا تو انہوں نے کہا کہ مدینہ میں حرام. بعض کو پتہ چلا کہ نہیں 2 دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ سمجھے کہ 2 دفعہ حرام ہوا ہے، 2 دفعہ حلال تھا. اور بعض یہ سمجھے کہ یہ اناؤنسمنٹ تو حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے، لہذا حرام ہی حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے اور حرام ہی حضرت عمر نے کیا ہے گویا کہ. تو یہ سب تعبیرات کا اختلاف تھا. حقیقت یہی ہے، قرآن کی آیت سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ متع اسلام میں ہمیشہ سے حرام رہا ہے. ہاں زمانہ جاہلیت میں جائز سمجھا جاتا تھا تو اسلام نے اناؤنسمنٹ اس کی مختلف مرحلوں میں کی ہے، اور حضرت عمر کا دور خلافت بہت مضبوط تھا تو حضرت عمر نے عمومی قانون بنا دیا کہ اب اگر کوئی متع کرے گا تو میں اس کو رجم کروں گا، زنا والی سزا دے کے پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا اس کو میں. کیونکہ بعض لوگوں کو سمجھتے تھے کہ متع حلال ہے، بعض سمجھتے تھے کہ حلال نہیں ہے. حضرت عمر نے عمومی قانون بنا دیا بھائی یہ بالکل حرام ہے، اب اس میں کسی کا کوئی عذر نہیں چلے گا. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ جو متع ہے اسلام میں اسی آیت کی روشنی میں حرام ہے. اب متع ہوتا کیا ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں. متع کہتے ہیں کسی خاتون سے ایگریمنٹ کر کے ٹیمپریری نکاح کرنا. یہ شیعہ حضرات کے ہاں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے کہ ٹیمپریری نکاح کرنا. ٹیمپریری نکاح کا مطلب دل میں صرف نیت نہیں ہے آپ کے کہ میں اس کو بعد میں چھوڑ دوں گا، بلکہ زبان سے ایگریمنٹ ہے کہ چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آپ کسی خاتون سے معاہدہ کرتے ہیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرتے ہیں. ایسے ایجاب و قبول جیسے باقاعدہ نکاح میں ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایجاب و قبول ہوتا ہے. جب وہ ٹائم گزرے گا تو عورت خود بخود اس متع کی پابندی سے آزاد ہو جائے گی. یہ عمل متع کہلاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں اور زنا میں کوئی فرق ہے نہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بڑا فرق ہے جی، نکاح میں گواہ ہوتے ہیں اور زنا میں گواہ نہیں ہوتے. تو متع میں بھی دیکھو گواہ ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متع بھی نکاح جیسا ہے. تو دیکھیں گواہ تو زنا میں بھی بنائے جا سکتے ہیں. زنا میں اور نکاح میں بنیادی فرق گواہوں کا نہیں ہے، بلکہ زنا میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ کہ نکاح میں عورت باؤنڈ ہو جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی ہے، جبکہ زنا میں عورت جب چاہے جا سکتی ہے. تو متع اور زنا میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ زنا میں ایک دفعہ زنا کے بعد عورت جا سکتی ہے، متع میں فوراً نہیں جا سکتی. جو وہ ایگریمنٹ اس نے کیا ہوا ہے اس ایگریمنٹ کی پابند رہے گی وہ، اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. تو اور ویسے بھی اسلام ایک دین فطرت ہے، پاکیزہ مذہب ہے. جو لوگ بھی متع کو حلال کہتے ہیں ان سے ایک سوال پوچھا جائے کہ جب آپ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، آپ کارڈ بانٹتے ہیں، دنیا کو دعوت دیتے ہیں، اپنے داماد سے 20 لوگوں کو آپ ملاتے ہیں، اس عمل میں آپ فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کی رشتہ داری بڑھ گئی ہے. بلکہ داماد اگر زیادہ اچھی کوالٹی والا ہے تو لوگ فخر سے ملوا رہے ہوتے ہیں، میرے داماد ہیں، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، یہ فوج میں اتنا بڑا آفیسر ہے، یہ اتنا بڑا سیاستدان ہے، یا یہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے. کہ متع ایک اتنی گندی ایک بری چیز ہے کہ کوئی بھی شخص جس میں ذرہ برابر بھی غیرت ہو کبھی اپنی بیٹی کا یہ تعارف نہیں کروائے گا کہ یہ میری وائف ہے اور یہ شخص جو ہے یہ اس سے میری یہ میری بیٹی ہے اور یہ فلاں شخص ہے جس سے میری بیٹی کا متع والا ایگریمنٹ چل رہا ہے اور فی الحال یہ میرا داماد ہے 2 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی بے شرمی والا کام ہے کہ کوئی بھی غیرت مند آدمی اس کی طرف نسبت بھی پسند نہیں کرتا. تو ایسی بے شرمی اسلام کے کھاتے میں آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہاں لوگ فوراً ایک بات کرتے ہیں کہ جب انسان کسی غلط چیز کہتے ہیں نا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہاں بھی وہی ہوتا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو متع کو جائز سمجھتے ہیں وہ فوراً اہل سنت والجماعت پہ الزام لگاتے ہیں کہ اچھا آپ کے یہاں بھی تو حلالہ ہے، جو ایک رات کی شادی ہوتی ہے، 2 راتوں کی شادی ہوتی ہے، 10 راتوں کی شادی ہوتی ہے. تو خوب سمجھ لیں اسلام میں حلالہ یہ ہے ہی نہیں کہ 1 رات یا 2 رات کی شادی ہو. جو مرد بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اسلام میں لازم ہے کہ عورت عدت گزارے، پوری عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے، اور اس نکاح میں وہ ایگریمنٹ نہیں کر سکتی کہ میں 1 مہینے کے لیے یا 10 دن کے لیے یا 1 رات کے لیے آپ سے شادی کر لی ہوں. اگر یہ ایگریمنٹ اس عورت نے کر لیا تو پھر یہ عمل لعنتی عمل بن جائے گا. کوئی عالم کوئی مفتی اس عمل کو جائز قرار نہیں دیتا، جبکہ متع میں تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اس ایگریمنٹ کی وجہ سے سامنے والا پابند ہوتا ہے، تو یہ ایگریمنٹ ہی حرام ہے. پھر ایگریمنٹ کی بعد پھر وہ نکاح کالعدم ہوگا، یا نکاح اگر حلالے میں کسی عورت نے ایگریمنٹ کر لیا
تو ایگریمنٹ کرنے کے بعد جب وہ کسی مرد سے نکاح کرے گی تو وہ نکاح بہت سے علماء کے نزدیک وہ نکاح ہی کا لدم ہے، اور بہت سے علماء کے نزدیک نکاح تو ہو جائے گا لیکن لعنتی عمل کہلائے گا، دونوں کو ملامت کی جائے گی، یہاں تک کہ حکومت پر لازم ہے کہ دونوں کو تعزیر دے، تعزیری قانون جاری کرے ان کے اوپر، جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں اس شخص کو کوڑے لگاؤں گا کہ جو حلالہ کرتا ہے، تو وہاں حلالے سے یہی مراد ہے کہ ایگریمنٹ کر کے جو بھی حلالہ کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا اور عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ اس کی بیوی ہے، تو یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی اتنے عرصے کے لیے شادی ہوئی ہے، پھر وہ عورت اگر اس شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے، نہیں رہنا چاہے تو کوئی بھی عورت جب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی بھی معقول وجہ سے، تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ جیسے حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا کا ہے کہ ان کے شوہر ان کو پسند نہیں آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بخاری کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا، اور جمیلہ بنت ثابت نہیں تھیں، حضرت جمیلہ ان کے والد کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، تو آپ نے ان کے شوہر ثابت الانصاری کو بلایا اور ان سے کہا کہ طلاق دے دو، تو انہوں نے دے دی طلاق، نہیں دیتے تو نہیں دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ دے دینی چاہیے۔ تو کوئی بھی عورت کسی بھی وجہ سے اپنے شوہر سے اگر طلاق مانگتی ہے کوئی معقول وجہ سے، تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شوہر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو شوہر کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی ایسے اگر ایک عورت نے ایک شوہر سے نکاح کیا ایک مرد سے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی، لیکن اس کو خیال آتا ہے کہ میرا پہلا شوہر زیادہ اچھا تھا، تو وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، یہ دے دے گا تو ٹھیک ہے۔ عدت گزارے عورت جہاں چاہے نکاح کرے، تو جہاں چاہے نکاح میں جیسے کسی سے بھی نکاح بے غیرتی نہیں ہے، تو پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا بھی بے شرمی اور غیرت کے خلاف نہیں ہے، اور اگر وہ شوہر طلاق نہیں دیتا تو پھر عورت پر لازم ہے کہ شوہر کے ساتھ رہے۔ لیکن متع میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا، متع کا مطلب یہی ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا اور ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔